اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل کمال دینہ والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وفرقانه الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات. حضرات، علی ولی اللہ کے عنوان پر پہلی محرم کو جس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا تھا، الحمدللہ مولا غدیر کے تصدق میں وہ سلسلہ پایۂ تکمیل کے قریب ہے. انشاءاللہ 11 محرم کو شب میں تقریباً 10:30 بجے جو مجلس منعقد ہوگی، اس میں یہ موضوع اختتام پذیر ہوگا. قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ سب سے طویل سورہ، سب سے بڑا سورہ، جو تقریباً 2.5 پاروں پر محیط ہے. اب اتنا ہی بڑا سورہ ہے کہ حسبنا کا دعویٰ کرنے والے بھی یاد نہ کر پائے. اس سورے کی 42ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق میں باطل کی آمیزش نہ کرو، حق میں باطل کی ملاوٹ نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو. دیکھیے، قبلہ شروع سے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، معانی و مفہوم قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا کہ ہمیشہ حق میں باطل کی ملاوٹ کی جاتی رہی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر
صرف باطل کو پیش کیا جاتا تو اکثریت قبول نہ کرتی۔ میں نے شاید کسی دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، جرم یہ نہیں ہوتا کہ دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، جرم یہ ہوتا ہے کہ اسے پانی کہہ کے نہیں بیچا جاتا، دودھ کہہ کے بیچا جاتا۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ جب حق میں باطل کی آمیزش کی جاتی ہے تو اسے باطل کہہ کے سامنے نہیں لایا جاتا بلکہ اسے حق کہہ کے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہے۔ علی ولی اللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ علی ولی اللہ ہمارے لیے وہ آئینہ ہے جس میں ہم اسلام کی صورت دیکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ تمہارا کلمہ کیا ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی کلمہ پڑھ کے بتاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ میرے بچوں، کلمہ ہمیشہ ایسے ہی پڑھنا، میں نازک بات کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کلمہ پڑھنا، اذان میں، اقامت میں، ولایت کی گواہی ایسے ہی دینا۔ یہ خلیفتہ بلا فصل، اس کے سلسلے میں بھی ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس کو ترک نہ کرو، اس کو نہ چھوڑو، اذان میں، اقامت میں، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو ترک نہ کرو، ضرور کہو وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ دیکھیں قبلہ، مولا علی کے بہت سے القاب ہیں۔ حق میں باطل کو کیسے ملایا جاتا ہے وہ میں عرض کروں کہ مولا کائنات کے نمعلوم کتنے القاب ہیں، لیکن ہمیشہ لوگوں نے مولا علی کے القاب مولا علی سے چھین چھین کے اپنی پسند کی شخصیتوں کی طرف منتقل کر دیے۔ یہ سلسلہ تب سے آج تک جاری ہے۔ میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ آپ کو نہیں دے رہا ہوں، ملا صالح کشفی الحنفی، ملا صالح کشفی الحنفی، نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے شیعہ نہیں تھے۔ ان کی کتاب کا نام ہے کوکب دری۔ اس کتاب میں انہوں نے تحریر کیا ہے، اس کتاب میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ مولا متقیان نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر، ایک صلوات پڑھے ہوئے، میں صدیق اکبر ہوں، اور خالی یہیں تک نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد اگر کوئی یہ لقب استعمال کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ سنیں قبلہ، حیدری،
اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ میں فاروق اعظم، میں فاروق اعظم. لوگوں نے علی کے یہ القاب چھین کے دوسروں کی طرف منتقل کر دیے. 1400 سال سے ہمارے کسی عالم نے کبھی اس بات پر زور ہی نہیں دیا کہ نہیں مولا علی کو بھی صدیق اکبر کہو، حالانکہ ہیں. مولا علی کو فاروق اعظم کہو، حالانکہ ہیں. ہم نے پرواہ اس لیے نہیں کی کہ اگر تم 2-4 القاب چھین بھی لے جاؤ، سنایا تو یہاں القاب کی کمی نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد پر. ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، چلو چھین لے جاؤ یہ القاب. اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو لقب، جو خطاب مولا علی کو دیا، لوگ چھین لے گئے. نے کہا یہ امام ہے، کہا نہیں یہ امام. یہ میرا خلیفہ ہے، کہا نہیں یہ خلیفہ ہے. سنیں قبلہ، آج میں کچھ آرگومنٹری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس طرح سے یہ کتاب ہے کوکب دری، اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے، میں ہندوستانی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، عبید اللہ امرتسری، ان کی کتاب ہے ارجح المطالب. انہوں نے ارجح المطالب میں لکھا کہ مولا علی یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں. پیغمبر اپنے ساتھ 40 صحابیوں کو لے کے پہنچے اور ان 40 صحابیوں سے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. سن رہے آپ؟ 40 صحابیوں سے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. عبید اللہ امرتسری نے لکھا کہ 38 صحابیوں نے 38 نے 38 صحابیوں نے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. 2 ایسے تھے، سنیں اب ظاہر سی بات ہے ہمیں نام نہیں لینا ہے. بڑا مسئلہ یہی ہے، وہ لکھیں تو کوئی بات نہیں، ہم نام لے لیں تو بڑی پریشانی. سنیں 38 صحابیوں نے بغیر تکلف کے علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا، لیکن 2 نے تکلف کیا. نہیں اشارہ کر دوں، ایک بننے والے، ایک بنانے والے. آپ تو سمجھ گئے نا آپ؟ دیکھیں آپ یاد کیجئے کہ یہ مولا عباس سے منسوب امام باڑہ ہے. کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، یہاں ادھر سے عطا ہوتی ہے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک بننے والے، ایک بنانے والے. ایک ایسے کہ لوگ کہتے ہیں ایسے سیدھے تھے جیسے گائے. سن رہے خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ ایک ایسے سیدھے تھے جیسے گائے. اب جو تھوڑا بہت مطالعہ رکھتا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا. ایک گائے جیسے، دوسرے سامری جیسے.
سنیں سنیں تو نبی نے فرمایا علی اس وقت سے امیر المومنین ہیں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہی اپنے لیے بھی ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اب اس جملے پر یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ علی ولی اللہ کب سے؟ اما جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ہے. تو مولا کائنات ہے، رسول کہہ رہے ہیں علی امیر المومنین، مولا علی کہہ رہے ہیں میں امیر المومنین. لوگوں نے کہا وہ نہیں، یہ امیر المومنین چھین لیا لقب. سنو کہا یہ امیر المومنین. نہ معلوم کس کو امیر المومنین کہتے رہے، کس کو امیر المومنین کہتے رہے. سنو بیٹا سنو وہ کس کو امیر المومنین کہتے رہے. سلسلہ افغانستان تک آ گیا امیر المومنین کا. وہ تو غائب ہو گیا. ایک صلوات پڑھے بار محمد. تو عزیزوں یہ امیر المومنین، وہ امیر المومنین، وہ امیر المومنین. نبی نے کہا یہ خلیفہ، انہوں نے کہا وہ خلیفہ. نبی نے کہا یہ امیر المومنین، انہوں نے کہا وہ امیر المومنین. نبی نے کہا یہ صدیق اکبر، انہوں نے کہا وہ. نبی نے کہا یہ فاروق اعظم، انہوں نے کہا وہ. ہر لقب میرے مولا سے چھین لیا، ہر لقب میرے مولا سے چھین لیا. دیکھیں قبلہ ماشاءاللہ مرثیہ خانی کی مجالس بھی ہو رہی ہیں ناظرین ثاقب ہمارے میں، آپ وہاں بھی شرکت کر رہے ہیں. اس شہر میں ایک سے ایک مرثیہ خان ہوئے، ایک سے ایک مرثیہ گو بھی ہوئے. مرثیہ کہنے والے بھی اور مرثیہ پڑھنے والے اس شہر میں بھی اور پورے ہندوستان میں. اور صرف شیعہ مرثیہ گو نہیں ہوئے، ہندو بھی ہوئے، ہندو بھی ہوئے. چھنو لال دلگیر بہترین مرثیہ کہنے والے، بہترین مرثیہ کہنے والے. اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، زبردست مرثیہ کہنے والے چھنو لال دلگیر جن کی قبر نخاس پہ ہے. ڈھیروں مرثیہ کہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ کہ جو شیعہ نہیں تھے، مسلمان بھی نہیں تھے. تو روپ کماری نے 2 مصرے کا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی آیت پہ تو لوگ دوسروں کو شریک کر لے جاتے ہیں، لیکن یہ وصایت کا معاملہ ایسا ہے کہ مچل کے رہ جائیں. آپ سن نہیں رہے. دیکھیں اب یہ پڑھے لکھے لوگ بولیں گے اس جملے کے اوپر، اور ظاہر سی بات ہے بہت دور دور تک مجلس جا رہی ہے. اور قسم خدا کی یہ بچے، یہ وصایت کا معاملہ ایسا ہے، وسیع ہونے کا معاملہ. اور یہ بچے سنیں، ہم ہی بتائیں گے وصایت کا معاملہ کیا. دیکھیں وسیع کسے کہتے ہیں؟ نام ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کسی کا نام وسیع ہو. وسیع نام ہوتا ہے نام نہیں ہوتا. شام غریباں کی مجلس جناب وسیع الحسن ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے کازمائن میں ہوگی 10 بجے، 10:30 بجے. ٹھیک، آپ حضرات انشاءاللہ تشریف لائیں گے. وسیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو وصیت کی جائے. سن رہے ہیں آپ؟ جس کو وصیت کی جائے. باپ بیٹے کو وصی کرے تو بیٹا اپنے باپ کا وصی، بھائی بھائی کو وصیت کرے تو بھائی اپنے بھائی کا وصی، استاد شاگرد کو وصیت کرے تو شاگرد اپنے استاد کا وصی. تو وصی ہونے کے لیے وصیت ضروری ہے. میری طرف دیکھیں، وصی ہونے کے لیے وصیت ضروری ہے. دیکھیں اب آپ سمجھیں گے تبھی بولیں گے، نہ بولیں گے تب بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایک آرگومنٹ دنیا تک چلا جائے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی اور رسول کا وصی ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا
کہ پوری سقیفائی کارروائی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ نبی نے کوئی وصیت نہیں کی تھی. بھائی صلوات پڑھ جبر محمد وآلہ، وصیت ہی نہیں کی. نہیں آئی چونکہ وہ یہ کہتے ہیں نبی نے وصیت ہی نہیں کی تھی، اس لیے لوگوں کو جمع ہونا پڑا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب وصیت ہی نہیں کی تھی تو پھر کسی کو وصی کہو گے تو کیسے کہو گے؟ کیسے کہو گے؟ لیکن سنیں، سید علی حمدانی اپنی کتاب مودۃ القربہ میں لکھتے ہیں کہ جب نبی کا آخری وقت آیا تو پیغمبر نے عباس ابن عبد المطلب کو بلایا، اور بلانے کے بعد عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ اگر میں آپ کو کوئی وصیت کروں تو آپ اس پہ عمل کریں گے؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے ہاتھ جوڑ لیا، روایت ان کی ہے، اس کے لفظ لفظ کے ہم ذمہ دار نہیں. عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، مجھ میں قوت نہیں ہے، میں آپ کی وصیتوں پہ عمل نہیں کر سکتا، یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا. نبی نے مولا علی کو بلایا جو جوان ہیں، وہ بوڑھے ہیں، کہ یا علی اگر میں آپ کو کوئی وصیت کروں تو آپ اس پہ عمل کریں گے؟ مولا علی چند لمحے خاموش رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس لیے کہ نبی وصیت کی بات کر رہے تھے. لائق بیٹا وہ نہیں ہوتا جو بیمار باپ کو ہلا ہلا کے کہے ابا وصیت کر دو. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. دیکھیں قبلہ ہمیشہ ممبر سے یہی کہا جاتا ہے کہ پڑھو لکھو سمجھدار بنو، مگر خدا کے لیے میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں اتنے سمجھدار بھی نہ بنو، اتنے کوالیفائیڈ بھی نہ بنو، اتنی ترقی بھی اللہ سے تمہیں نہ حاصل ہو. میں کہہ رہا ہوں ایسی ترقی بھی کسی کام کی نہیں ہے کہ اگر بوڑھا باپ پر جائے اور کوئی تعزیت کے لیے آئے تو بیٹا کہے ارے اب تو اولڈ ایج تھی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اتنے سمجھدار بننے کی ضرورت نہیں. شاید سب کو اچھی نہیں لگی یہ بات. کیا چپ کیوں ہو گئے بھائی؟ اتنے اوور اسمارٹ نہ بنو، اتنے اوور اسمارٹ نہ بنو کہ اپنی 70 سال کی ماں سے کہو اب تو آپ بونس پہ جی رہی ہیں. لعنت خدا کی. یہ ماں باپ ہیں، انہوں نے تمہیں پالا ہے. اپنی ہر ناکامی کا ٹھیکرا اپنے ماں باپ کے سر پر نہ پھوڑو. بہت بڑا جملہ میں کہہ گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اما وہ ماں باپ جو بچپن میں تمہاری ناک پوچھتے تھے، آج تم بڑے ہو گئے، ابا یہ کر لیتے تو ہم پریشان نہ ہوتے، ابا وہاں پڑھا دیتے تو ایسا نہ ہوتا. اما جو نہیں کیا اس کو کہہ رہا، اور جو کیا بھول گئے. تم بھول گئے ان کے وہ احسانات تمہیں یاد نہیں ہیں. تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر نبی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے میں عمل کروں گا، جو وصیت کریں گے اس پہ عمل کروں گا. نبی نے فرمایا بلال، جناب بلال آئے، میرا امامہ لے آؤ. بلال امامہ لائے، سامنے رکھو. بلال میری ابا لے آؤ. ایک ایک چیز نام لے لے کے. بعض روایتوں میں تو ان ساری چیزوں کے نام بھی ملتے ہیں، کون سا امامہ کون سی ابا. بلال میری قبا لے آؤ.
قبا آئی، یہ بھی سامنے رکھو. بلال میری زرہ لے آؤ، یہ بھی سامنے رکھو. بلال میرا مصلی لے آؤ، یہ بھی سامنے رکھو. بلال میری چادر لے آؤ، یہ بھی سامنے رکھو. نہیں، سارے مسلمان سنیں، بلال میری کملی لے آؤ. آئے آئے آئے، یہ کملی والے کو پکارنے والے سنیں، بلال میری کملی لے آؤ، یہ بھی سامنے رکھو. بلال میرا گھوڑا لے آؤ، دروازے پہ باندھ دو. بلال میرا ناکا لے آؤ، اسے بھی دروازے پہ کھڑا کرو. جب ساری چیزیں جمع ہو گئی، کہا یا علی یہ سب اٹھائیے، ایک گٹھری بنائیے، اونٹ پلا دیے، سب کے سامنے اپنے گھر لے جائیے. سب کے سامنے اپنے گھر لے جائیے، تاکہ میری وراثت کے معاملے میں کوئی آپ سے جھگڑا نہ کرنے پائے. اب قبلہ اجازت ہو تو میں عرض کروں کہ نبی نے اپنا امامہ علی کو دیا، عباس ابن عبد المطلب کو نہیں دیا. اپنی ابا و قبا علی کے حوالے کی، عباس ابن عبد المطلب کے حوالے نہیں کی. اپنا مسلح، اپنی تلوار علی کو دی، عباس ابن عبد المطلب کے حوالے نہیں کی. اپنا گھوڑا، اپنا ناقہ علی کو دیا، عباس ابن عبد المطلب کے حوالے نہیں کیا. غور کر رہے ہیں ہم، حالانکہ عباس ابن عبد المطلب نبی کے چچا، گھر کے آدمی، بوڑھے، عمر زیادہ، علی جوان، لیکن نبی نے سارا اثاثہ علی کو دیا، عباس کو نہیں دیا. اب تو سمجھ میں آ جائے کہ جب نبی کے گھر کا بوڑھا علی کی برابری نہیں کر سکتا. ایک لقب اور انشاءاللہ اس کے سلسلے میں 11 محرم کو آپ سے گفتگو کریں گے. لیکن قبلہ آپ یقین مانیں، کل سے کچھ حالات ایسے ہوئے کہ آج ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم 10 منٹ مجلس پڑھ کے اتریں. میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے بے پناہ محبت آپ سے. یہ کہاں کے لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ شیعہ تو نہیں ہو سکتے. اگر یہ غلطی سے، بہت سخت جملہ ہے لیکن میں عرض ضرور کروں گا، اتفاقیہ شیعہ گھر میں پیدا بھی ہو گئے ہیں، تب بھی یہ شیعہ نہیں. کوئی شیعہ علم التابوت کی بے حرمتی گوارا نہ کرے. کل سے اتنے میسیجز آئے، اتنے فون آئے، آپ یقین مانیں میں کتنا ضبط کر کے یہ پڑھ رہا ہوں. نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن مجبوری. سدھر جائیے. اور میں اشارہ کر رہا ہوں
یہ نوجوان جن کے ہاتھ پیروں میں طاقت ہے، آپ کسی جلوس میں کسی جگہ پر کوئی بات نامناسب ہو تو اس کی کلپس چلا کے ملت کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس کا بھی سوال آپ سے ہوگا۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جو لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، 1000 لوگوں سے آپ، اب اس سے زیادہ میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں، 1000 لوگوں سے آپ اپنے لیے تعلقات خراب کرتے ہیں، اپنے لیے دشمنی لیتے ہیں، کچھ لوگوں سے مولا کے لیے دشمنی لے لی۔ یہ اتنے بچے آگے بیٹھ کے سنتے ہیں، مصائب ختم نہیں ہوئے اور آگے سے ادھر سے اٹھ کے دوڑنے لگے ادھر۔ یہ کون لوگ جن کو مصائب حسین گوارا نہیں، یا پھر یہ لوگ مجلس خراب کرنے کے لیے آتے ہیں؟ آپ یقین مانے قبلہ کہ یہ بالکل برداشت کرنے والی بات نہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میرا اس امام باڑے کی تولیت سے کوئی تعلق نہیں، میں بار بار کہتا ہوں، یہاں کی تولیت سے میرا کوئی دور کا تعلق نہیں۔ کسی کو یہاں قبر چاہیے ہو، کچھ ہو، مجھے فون نہ کرے، میرا تولیت سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہاں کی انتظامیہ سے کوئی تعلق۔ لیکن بہرحال انتظامیہ اچھا کام کر رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کرے تو اس پر تنقید بھی ہونا چاہیے، اچھا کام کرے تو تعریف بھی ہونا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے، ان کا ایک کیس چل رہا تھا، اس پہ بھی ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ وکیل صاحب نے بڑی محنت کی، ان کی کوششیں جاری ہیں کہ جو ناجائز قبضے ہیں وہ ہٹیں اور جگہ فراہم ہو عزاداروں کے لیے۔ لیکن کل ہم نے ان کو بلا کے ان کے ساتھ ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اشارہ دیا تھا ایک دن، آج اس امام باڑے میں شبیاں برآمد نہیں، اور جو شبیاں برآمد نہیں ہوں گی، جو لوگ اجر و ثواب سے محروم رہیں گے، اس کا عذاب کس کی گردن پہ ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے۔ اس کے علاوہ میری سمجھ میں کچھ اور نہیں آتا۔ میں نے ان کو ساتھ بٹھا کے یہ فیصلہ لیا۔ میرے بچوں تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو، لیکن خدا کے لیے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شہر کو کیا ہو گیا ہے۔ افسوس، صد افسوس، صد افسوس، صد افسوس، یہ کس کی نظر لگ گئی اس شہر اعزا کو؟ جو لکھنؤ ہے، عزاداری کا مرکز ہے۔ ایک بات میں یہاں بیٹھی ہوئی خواتین سے کہوں گا، ان کی عزت، ان کا احترام سر آنکھوں، مردوں سے زیادہ ان کی قربانی ہے۔ برقع اوڑھ کے، چادر اوڑھ کے، سیاہ چادر اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور باہر دھوپ میں بیٹھی ہوئی، بچے لیے ہوئے بیٹھی، معمولی بات نہیں۔ لیکن بہت دور سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دادی نانی سے دور نہ کیجیے۔ میری بات سمجھیے، بہت دور کی بات ہے، لیکن میں نے کہہ دیا آپ کو۔ اپنے بچوں کو ان کی پھوپھیوں سے، ان کی خالاؤں سے، بزرگ بیبیوں سے دور کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔
اس لیے کہ مدرسے کے مولانا آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، لیکن تہذیب اعضاء گھر کی بزرگ بیویاں سکھائیں گی۔ اللہ جانے اس جملے پر کوئی برا تو نہیں مانا؟ یہ گھر کے بزرگوں ہی نے تو سکھایا۔ اب جب بڑے ہی بزرگوں کا احترام نہ کریں گے تو بچے کیا کریں گے؟ یہ شہر عزاداری کا مرکز ہے، ہر بات کو حرام حلال جائز ناجائز کے ترازو میں نہ تولی۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ کون سے شہر ہے، یہاں کتنی احتیاط رکھی گئی ہے؟ اب تو شاید کوئی بتانے والا نہیں۔ اس شہر کا خالص رہنے والا اگر گھر میں کوئی مر جائے تو اشتہار میں مجلس چہلم نہیں لکھتا تھا، 40ویں کی مجلس۔ اب کوئی مذاق نہ اڑائے بھائی جو 40واں ہے وہی چہلم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے، معنوی اعتبار سے ایک ہیں، لیکن یہ احتیاط تھی کہ چہلم صرف حسین تھا۔ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد و آل محمد۔ چہلم صرف حسین۔ اب مجلس 40واں بھی نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس میں اضافت کا مسئلہ ہوگا، تو لکھا جائے گا فلاں صاحب کے 40ویں کی مجلس۔ یہ احتیاط، صرف احتیاط، اس کے پیچھے صرف آقا حسین کی محبت۔ 40 دن سے پہلے 40واں ہو جائے گا، کیوں کہ 40 دن تک صرف حسین کا غم۔ اب یہ سب باتیں آپ کسی معمم شخص سے نہ پوچھئے بھائی، وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ تہذیب اعضاء گھر کے بزرگوں سے آتی۔ محرم سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے کسی کا انتقال ہو گیا تو اب پہلی محرم کو سیجم نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن نہیں کیوں کہ اب اس لیے کہ حسین کی فرش ادا بچ گئی۔ اب جب حسین کا سیجم ہو جائے گا تب ہمارے مرنے والے کا سیجم ہو۔ 40واں کب ہوگا؟ کب حسین کے 40ویں کے بعد 40واں ہو۔ بہت سی چیزیں قبلہ میں کہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کروں، تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں اور اس طرح کی حرکتیں جلوسوں میں کرنے والے یا شبیوں میں کرنے والے ایسے لوگوں کی ویڈیوز ان کو انڈیکیٹ کر کے ذرا سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور بتائیں کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو جلوسوں میں بدتمیزی کرتے ہیں۔ کچھ تو بھائی کرنا پڑے گا، خالی یہ نہیں کہ میسم زیدی پڑھ دیں، یہ بھی نہیں کہ غفرم آپ کے امام باڑے سے پڑھ دیا جائے، یہ بھی نہیں کہ مولانا پڑھ دیں، نہیں، قبلہ کوئی پڑھ دے، ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ ان کے ساتھ ایک سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ آپ یقین مانیں کہ خدا جانے کیسے میں نے پڑھ دیا، لیکن میں نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی 1 دن دیکھا جا رہا ہے، 2 دن دیکھا جا رہا ہے، اور آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ معلوم کہاں کہاں یہ اسٹیپس لینا پڑیں گے۔ آپ کو اچھا لگے گا کہ آج شبیہ نہ نکلی ان چند لوگوں کی وجہ سے؟ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، بس مصائب پڑھیے۔ آپ یقین مانیں کہ ایک خاتون نے مجھے میسج کیا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اسے کہتے ہیں آقا حسین کی محبت۔ طبیعت بہت خراب ہو، انہیں ہاسپٹل جانا پڑا،
اس کے باوجود انہوں نے مجھے میسج کیا کہ طبیعت ہماری خراب ہو گئی، لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ کل مصائب میں کچھ کمی ہو گئی، کہ آپ کو مولا عباس کا واسطہ مصائب میں کمی نہ کیجئے۔ ارے بھائی، یہ قمع زنی خون کا ایک قطرہ جنت کا ضامن ہے، بالکل لگائیے قمع۔ لیکن کیا ہم مصائب نہیں سننا چاہتے؟ بولیے۔ آپ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شکایت آپ سے نہ ہوگی، کوئی شکایت مجھے آپ سے نہ ہوگی اگر آپ کو مصائب کے بیچ ہی میں کھڑے ہو جانا ہے تو آپ کہہ دیں میں ایک بند میر انیس کا پڑھ دوں اور نیچے اتر دوں۔ بولیے بولیے۔ نہ پڑھیں مصائب، آپ ماتم کر لیجئے۔ تھوڑی دیر آپ ٹھہر نہیں سکتے؟ بیچ پہ کھڑے ہو جانا ضروری ہے؟ ایسے لوگوں کو پہچان لیجئے قبلہ، یہ عزاداری میں خلل ڈال لیں۔ بس آپ کی اجازت ہو تو میں مصائب پڑھوں۔ میرے بچے مجھے معاف کر دیں، شاید میں کچھ زیادہ سخت ہو گیا۔ عزیزوں، تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو جائیں۔ 26 محرم سے 30 محرم تک پڑھان کی مسجد پر خمسہ مجالس میں ضرور تشریف لائیے گا۔ اس سال اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوگی ختم نبوت۔ بہت کم گفتگو ہوتی ہے ہمارے سلسلہ مجالس میں۔ ختم نبوت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی 9:30 بجے رات میں پڑھان کی مسجد امین آباد میں، 26 محرم سے 30 محرم۔ بس قبلہ، نہ کثرت نہ سپاہ نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ آج 9 محرم جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے۔ آج چھوٹے امام باڑے کے مجلس پہ میں نے پڑھا تھا کہ سارے مصائب ششماہے کے ایک طرف اور میر صاحب کے یہ 2 مصرے کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ در خیمہ پہ آئے، ام لیلہ تم پر ہمارا آخری سلام،
رباب تم پر ہمارا آخری سلام، فروا تم پر ہمارا آخری سلام، کلثوم تم پر ہمارا آخری سلام، بہن زینب بھائی کا آخری سلام۔ آخر میں فرمایا اماں فضا آپ پر بھی ہمارا آخری سلام۔ خیمے کا پردہ اٹھا، شہزادے خیمے میں آ جاؤ۔ خیمے میں آئے، بہن بھائی میں کچھ دیر گفتگو ہوئی، باہر آئے حسین، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا۔ 4 برس کی سکینہ، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھے پڑھ لینے دینا۔ کوئی خاتون بھی کھڑی نہ ہو، کوئی نوجوان بھی کھڑا نہ ہو، مصائب میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ میری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے، اگر آج میں مصائب پڑھتے پڑھتے مر جاؤں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، عمر نو عطا کرے۔ کبھی سوچا؟ قاسم نے میدان سے پکارا، حسین نے سن لیا۔ علی اکبر نے مقتل سے آواز دی، علیکہ منی السلام، حسین نے سن لیا۔ عباس نے میدان سے سلام کیا، حسین نے سن لیا۔ بچی گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ جب گھوڑے نے اشارہ کیا تب دیکھا، کیوں نہیں سنا؟ کیوں نہیں سنا؟ مجلسیں پڑھتے پڑھتے، نوحے پڑھتے پڑھتے، سود و سلام پڑھتے پڑھتے، اور کبھی نعرے لگاتے لگاتے، روتے روتے آواز پڑ جاتی ہے۔ اب یہ چھوٹی سی بچی، اون کا ماتم، محمد پگریا، قاسم پر روئی، عباس کا ماتم کیا۔ اب سکینہ کی آواز پڑ گئی، سکینہ کی آواز پڑ گئی۔ آواز گلے سے نہیں نکلتی۔ آواز گلے سے نہیں نکلتی۔ حسین تک آواز آئے تو کیسے آئے؟ لے جاؤ بیٹا، لے جاؤ، لے جاؤ۔ آواز آئے تو کیسے آئے؟ اب سکینہ اشارے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ سکینہ اشارے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ سنیے قبلہ، آپ بہت روئیں گے۔ بی بی اشارے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا۔ بیٹی بیٹی مجھے جانے دو۔ بیٹی بیٹی مجھے جانے دو۔ تھوڑا حوصلہ رکھو۔ چھوٹی سی بچی نے کہا بابا میں آپ کو روکوں گی نہیں،
آپ اپنے وعدہ طفلی کو پورا کریں. ایک خواہش میری پوری کر کے جائیں. بتاؤ بیٹی. بابا میں یہ نہیں کہتی مجھے مدینے پہنچا دو. بابا یہ خواہش نہیں ہے مجھے نجف پہنچا دیجئے. اے بابا میں یہ بھی نہ کہوں گی میرے چچا کو بلا دو. اے بابا یہ تمنا بھی نہیں مجھے پانی پلا دیجئے. اے بابا آپ تو جانتے ہیں نا مجھے اس وقت تک نیند ہی نہیں آتی تھی جب تک آپ کا سینہ نہیں مل جاتا تھا. اے بابا کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے سینے پر سلاتے جائیے. اللہ اکبر. تھک تو نہیں گئے روتے روتے؟ آئی نویں محرم ہے. آقا حسین رے کے گھر میں کربلا پر لیٹ گئے. آؤ بیٹی آؤ. سکینہ نے ہاتھ پھیلائے حسین کے سینے پر سر رکھا. کچھ دیر کے بعد گھبرا کے اٹھی. بابا خدا حافظ. اے بیٹی کچھ دیر اور سو لیتی. نہیں بابا میری آنکھ لگ گئی تھی. خواب میں دیکھا دادی زہرا آئی ہے. بہت دیر نہیں پڑھنا ہے مجھے. 5-7 منٹ پڑھ لینے دیجئے. اس کے بعد خوب ماتم کیجئے. رو لیجئے عزیزوں یہ رونے کا دن ہے. دادی زہرا کہہ رہی ہے سکینہ میں نشیب میں انتظار کر رہی ہوں. چلے گئے حسین. بی بی انتظار کرتی رہی. جنگ شروع ہوئی. خدا لعنت کرے. سب سے پہلے حسین کے سامنے ولید کوفی آیا. میرے آقا رجس پڑھ رہے ہیں. وہ ملعون کہنے لگا حسین اب یہ تمہاری فصاحت و بلاغت سن کے کیا کریں؟ اب تو تلوار چلاؤ. کہا پہلے تو حملہ کر. اس نے حملہ کیا. اس کی تلوار کو اپنی تلوار پر روکا. میں پوری جنگ پڑھ چکا ہوں پڑھان کی مسجد پر. اس وقت پارا جنگ پڑھنے کوئی موقع نہیں ہے لیکن بس ایک منظر. اب وہ شخص سامنے کھڑا ہوا ہے. ان کے دماغ میں یہ پیاسے ہیں, یہ بھوکے ہیں, یہ اتنے لاشیں اٹھا چکے ہیں, ان کا 6 مہینے کا بچہ قتل ہو چکا ہے, کیا لڑیں گے؟ فاتح خیبر کے لال نے تلوار چلائی. علامہ دربندی نے لکھا کہ اس کا سر 50 ہاتھ دور جا کے گرا. 50 ہاتھ دور جا کے اس کا سر گرا. عزیزوں دہشت تاری ہو گئی لاکھوں کے لشکر میں. اب کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں. دوسرے آدمی کو آنے میں اتنی دیر لگی کہ زہرا کا لال دن بھر کیسے گزرا. کبھی لاش اٹھائی, کبھی رو دیے. آپ کے مولا نے نیزے کو زمین میں نصب کیا. گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے پیشانی نیزے کے اوپر رکھی. کچھ دیر آرام کیا. پھر کوئی شخص سامنے آیا, تلوار چلائی. پھر 2 آنے لگے, 10 آئے, 20 آئے.
100 مل کے آئے. کسی نے پکار کے کہا کہ ارے کیا کر رہے ہو؟ مل کے حملہ کرو. میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، تلوار نکالی، میسرے پر حملہ کیا. میمنے تک پہنچے، میمنے پر حملہ کیا. قلب لشکر میں آئے، تلوار چل رہی تھی، دشمن ہوا میں اڑ رہے تھے، سر کٹ رہے تھے، ہاتھ پیر جدا ہو رہے تھے. ندائے غیبی آئی. خبیر صاحب نے اسے نظم کیا، تیروں پر تیر کھا چکے بس آئے حسین بس. زخموں پر زخم آ چکے بس آئے حسین بس. لاشوں پر لاشیں لا چکے بس آئے حسین بس. اور ہم تم کو آزما چکے بس آئے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، اب امتحان. سنیں اب امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. تلوار کے لہو کو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی. دائنی جانب سے تلواریں بڑھ رہی ہیں، بائیں جانب سے نیزے، سامنے سے تیر آ رہے ہیں، پشت پر گھوڑ بڑھ رہے ہیں. سنیں مولا عباس کی بارگاہ ہے. یہ جملہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. باب المراد کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں. جملہ سنیے. ایک شخص مختار کے دربار میں بیان کر رہا ہے کہ حسین کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے. حسین میری طرف آ رہے تھے، میرے پاس تلوار نہیں تھی، نیزہ نہیں تھا، تیر و کمان نہیں تھا، گرز نہیں تھا. میں نے ایک پتھر اٹھایا، سنیں خدا کے لیے سن لو، مسائل مکمل ہو جانے دو. دعا کرو پڑھتے پڑھتے میں مر جاؤں. یہ کہتا ہے میں نے پتھر مارا، حسین کے دہن پر لگا. جملہ سنو گے؟ حسین کے دہن پر پتھر لگا. یہ کہتا ہے میں ذرا قریب پہنچ گیا تو حسین نے آستین سے لہو کو پوچھا اور پھر دریا کی طرف دیکھا. عباس 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 عباس. کسی نے پہلو پر وار کیا. حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، شمر مطلون خنجر لے کے آگے بڑھا، خنجر چلا. زینب زینب آواز دے رہی ہے، اے پسر سال، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، موسیٰ کا ہے رسالت میں خنجر چل رہا ہے. سید سجاد پکار رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن عرس.